پتہ نہیں یہ مسئلہ کب حل ہوگا، ہماری زندگی میں یہ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ جاب ٹھیک چل رہی ہے، نہ گھر ٹھیک چل رہا ہے، کمپلین کرتے رہتے ہیں. پھر 10 دفعہ کمپلین کریں گے، بیچ میں ایک دفعہ کہیں گے، چل اچانک احساس ہو جائے گا، کہیں گے الحمدللہ، چلو اللہ کا شکر بھی ادا کر لیں. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ کیفیت ہو اور یقین ہو اور مستقل ہو کہ نہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ وہ چیز ہے پھر کیا ہے کہ انسان کے لیے اچھی زندگی کا سبب بنتا ہے. اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی ہر نعمت کا کمپٹیشن اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کرنا شروع کر دو گے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا. اصول کیا دیا؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. جب آپ کمپیریزن والے موڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے. اللہ نے کیا اصول دیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر کرو، جو دیا ہے اس پہ شکر کرو. چھوٹی گاڑی ہے الحمدللہ، اپارٹمنٹ میں رہتے ہو الحمدللہ، کھانا جو ہے وہ ہر روز گوشت نہیں مل رہا لیکن مل تو رہا ہے نا الحمدللہ. تو یہ جب تم کرو گے تو اللہ تمہیں سکون دے دے گا. اور دین کے معاملے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے. اس میں بھی اللہ سکون دے گا. یہ واحد کمپٹیشن ہے دنیا کا کہ جس میں آگے بڑھنے کی جتنی بھی خواہش ہوتی ہے اس آگے بڑھنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اللہ سکون بڑھاتا چلا جاتا ہے. دنیا کا اور کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں ہے جس میں آپ کو آگے بڑھنے کی چیز میں سکون ملے، بلکہ ٹینشن ہی ملتی ہے. تیسرا اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں قناعت اور شکر گزاری. یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے، جس ملک میں دیا ہوا ہے، جس محلے میں دیا ہوا ہے، جس گھر میں تم رہ رہے ہو، جو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں ان پہ شکر ادا کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھا دیں گے. یعنی جس چیز پہ بھی تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھا دے گا. اللہ نے تمہیں جتنا مال دیا ہے، صرف اگر گزارا ہی ہو رہا ہے تو اس پہ رونے دھونے کے بجائے کو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا دیا ہے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور میرا گزارا ہو رہا ہے. جتنی شکر کی کیفیت تمہارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بڑھا دوں گا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہر تھوڑے دن بعد کیا کرتے ہیں؟ کمپلین کر دیتے ہیں. یار یہ کیا ہے مسئلہ ہے، پتہ نہیں یہ مسئلہ کب حل ہوگا، ہماری زندگی میں یہ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ جاب ٹھیک چل رہی ہے، نہ گھر ٹھیک چل رہا ہے. کمپلین کرتے رہتے ہیں. پھر 10 دفعہ کمپلین کریں گے، بیچ میں ایک دفعہ کہیں گے، چل اچانک احساس ہو جائے گا، کہیں گے الحمدللہ، چلو اللہ کا شکر بھی ادا کر لیں. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ کیفیت ہو اور یقین ہو اور مستقل ہو کہ نہیں ٹھیک ہے، الحمدللہ میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ وہ چیز ہے پھر کیا ہے کہ انسان کے لیے اچھی زندگی کا سبب بنتا ہے. اب ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ شکر کرنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ اگین نعمتوں کا کمپٹیشن. جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن کی اس وقت وجہ کیا بن رہی ہے؟ لوگوں کے زندگی کے سکون کے برباد ہونے کی. ہر چیز میں دوسروں سے کمپٹیشن کرنا. گاڑی ہے اپنے پاس لیکن سکون میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس تو جی سوزوکی مہران ہے. میرا دوست دیکھیں وہ تو 5 سال پہلے ہی ہونڈا سیوک چلا رہا ہے، 5 سال پہلے سے ہونڈا سیوک چلا رہا ہے. اب دوست سے کمپیٹ کر رہا ہے. اگر زبان سے نہیں بھی بولتا تو کیا کرتے ہیں؟ دل اور دماغ میں خاموش کمپٹیشن. کسی کو بول نہیں رہا لیکن اندر خود پتہ ہے کہ میں اس سے فلاں کے کمپٹیشن میں ہوں. تو جو انسان اپنے آپ سے سچ نہیں بول سکتا تو اپنی کریکشن کیسے کرے گا؟ تو جب لوگوں کے ساتھ تم کمپیٹ کرنا شروع کرو گے، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی ہر نعمت کا کمپٹیشن
اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کرنا شروع کر دو گے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا۔ اصول کیا دیا؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ بہت ہی زبردست اصول ہے، اگر ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر لیں تو واللہ ہماری زندگی کے آدھے مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کی زندگیاں اور دماغ کا ایک بہت بڑا حصہ اور وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی چیز میں برباد ہوا پڑا ہے کہ وہ مستقل اپنی ہر چیز کا کمپٹیشن اپنے سوشل سرکل میں ہر بندے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایسے بندے کی بے سکونی کا عالم کہ جو کسی ایک چیز کو لے کر کسی ایک بندے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا۔ خواتین کی اگزامپل لے لیں کہ اگر گھر ہے تو کسی خاتون کا گھر چھوٹا ہے اور اس کے سوشل سرکل میں 10 خواتین ہیں، اگر اس کے سرکل لیا جائے، اس کی بہنیں ہیں، اس کا بھائی ہے، اس کے ہو سکتا ہے فرینڈ سرکل میں خواتین ہیں، اب کیا کر رہی ہے وہ خاتون کی اپنے چھوٹے گھر کو ہر ایک سے کمپیئر کر رہی ہے۔ اچھا میری بہن کا گھر کتنا بڑا ہے، اچھا میری کزن کا گھر کتنا بڑا ہے، میری فلاں فرینڈ کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا ہے، اور یہ اگر 15 خواتین اس کے سوشل سرکل میں ہیں تو ان 15 کے ساتھ کمپیریزن کھولا ہوا ہے۔ کسی جگہ پہ اس کو لگے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہیں پہ لگے گا میں اس سے کم ہوں، اب یہ کانسٹنٹلی کوشش کرے کہ جن سے میں کم ہوں ان سے اوپر جاؤں۔ تو ایسی خاتون یا ایسا بندہ، میں خاتون تو اگزامپل ایسی دے دی لیکن بندے بھی ایسے کرتے ہیں، میں ہر چیز میں، چاہے گھر کا ہو، گاڑی کا ہو، جاب کا ہو، بزنس کا ہو، ایک اصول کیا ہے کہ جب آپ کمپیریزن والے موڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا اصول دیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو، جو دیا ہے اس پہ شکر کرو۔ چھوٹی گاڑی ہے الحمدللہ، اپارٹمنٹ پہ رہتے ہو الحمدللہ، کھانا جو ہے وہ ہر روز گوشت نہیں مل رہا لیکن مل تو رہا ہے نا الحمدللہ۔ تو یہ جب تم کرو گے تو اللہ تمہیں سکون دے دے گا۔ اور واللہ اٹس اے مائنڈ گیم، یہ جو دین ہمیں بتاتا ہے نا، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ تربیت ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو۔ اگر آپ اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھ لیں، اگر اس بیماری میں مبتلا ہیں کمپیریزن والی کہ آپ ہر وقت اپنے سے اوپر والوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر محنت کر کے دیکھیں کہ میں نے آج کے بعد یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھوں گا، نہ دیکھوں گی۔ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ کون مجھ سے اوپر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ریورس کر دینا ہے، جو اصول اللہ کے نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے سے دنیا کے معاملے میں نیچے والے سے دیکھو۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کریں گے، واللہ آپ کے دل میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، شکر کی کیفیت ہوگی، اور لٹرلی ہوگی۔ کیسے؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس گاڑی ہے مہران، جو ہی اس کو خبر ملی کہ میرا فلاں دوست نے ہونڈا سوک لیا، تو اس کو کیا ہوگا؟ جب اس نے اوپر والے سے کمپٹیشن شروع کیا، سائیکولوجیکلی کمپیئر کرنا شروع کیا، اس کے دل کے اندر کیا ہوگا؟ بے سکونی شروع ہو جائے گی، بے چینی شروع ہو جائے گی، ایسے ہی پریشان، ڈپریشن، فکر کس چیز کی؟ وہی میرا دوست مجھ سے آگے نکل گیا۔ ابھی کیا ہوا؟ نہ اس نے بات کی، نہ کسی ڈسکس، لیکن صرف اپنے مائنڈ میں کمپیئر کیا۔ ذرا یہی شخص کیا کرے، اچھا فوراً جو ہے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے اور دیکھے کہ اگر اس کو ایک خبر آتی ہے کہ میرا فلاں دوست تھا، اس کے پاس گاڑی تھی، مجھے خبر آئی اس کے پاس اس کی گاڑی چوری ہو گئی، اب بیچارہ آج کل وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے۔ اب ذرا کمپیئر کرے، اور جو ہی اپنے سے نیچے والے کو کمپیئر کرے گا کہ اوئے ہوئے یہ تو میرے دوست کا پتہ لگا کہ اس کی گاڑی چوری ہو، بیچارہ تو اب پیدل چل رہا ہے، اور اپنی نعمت سے کمپیئر کرے گا کہ میرے پاس گاڑی ہے، تو کیا ہوگا؟ کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے یار، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے گاڑی تو دی ہوئی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ نیچے والے کا سنتے ہیں، اپنے سے زیادہ مصیبت والے کا سنتے ہیں، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں بڑے بہتر حالات میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سائیکولوجیکل چیز ہے۔ اپنے آپ کو فورس کریں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے رہیں گے تو اللہ آپ کے دل کو سکون دے دے گا، مطمئن زندگی عطا کرے گا۔ اور دین کے معاملے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، اس میں بھی اللہ سکون دے گا۔ یہ واحد کمپٹیشن ہے دنیا کا کہ جس میں آگے بڑھنے کی جتنی بھی خواہش ہوتی ہے، اس آگے بڑھنے کی خواہش کے ساتھ ساتھ اللہ سکون بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کا اور کوئی ایسا کمپٹیشن نہیں ہے جس میں آپ کو آگے بڑھنے کی چیز میں سکون ملے، بلکہ ٹینشن ہی ملتی ہے۔
دین ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس میں آپ کمپٹیشن کریں گے تو اللہ آپ کے سکون کو بڑھاتا جائے گا. کیوں؟ اگر آپ نے قرآن کا کمپٹیشن شروع کر دیا کہ میرے فرینڈ نے 1 پارہ حفظ کیا ہوا ہے، میں 2 پارے حفظ کروں گا یا کروں گی، تو جو ہی آپ حفظ کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حفظ کرنا آپ کے سکون کا سبب بنے گا. آپ نمازیں پڑھتے تھے اور پتہ لگا کہ آپ صرف فرض پڑھتے تھے اور آپ کا دوست جو ہے وہ نفل بھی پڑھتا ہے اور سنت بھی پڑھتا ہے، جو ہی آپ نمازیں ایکسٹرا بڑھا دیں گے کمپٹیشن میں تو کیا ہوگا؟ آپ کو مزید سکون ملے گا. تو یہ واحد کمپٹیشن ہے دین اور آخرت کا کمپٹیشن جس میں سکون ہی سکون ہے، ورنہ دنیا کے کسی اور کمپٹیشن میں آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. تو تیسرا اصول کیا ہے کہ اپنی زندگی میں جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو، اس کی وجہ سے کہ اللہ تمہیں پرسکون زندگی عطا کرے گا.